ایان ہارے ہوئے جواری کی طرح بینچ پہ سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ سائم نے اسپتال پہنچتے ہی ایان کو فون کر کے بلوا لیا تھا۔ آیت کا رو رو کر برا حال تھا۔ سائم اندر آپریشن کرنے میں مصروف تھا۔ زمان صاحب، احتشام صاحب اور مراد صاحب بھی وقت پر وہاں پہنچ چکے تھے اور پریشانی سے ان کے جلد صحت یاب ہونے کے دعا گو تھے۔ اتنی دیر میں اذلان کے ساتھ نڈھال سی عالیہ بیگم آتی دکھائی دی۔ آیت کا انہیں دیکھ کر ضبط نہ ہوا تو زور و شور سے رونے لگی۔ موم، آپ کہیں نا ڈیڈ کو ایسا مذاق نہیں کرے، وہ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ان سے ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ میری ناراضگی نہیں نا برداشت کرتے موم، بولے نا، چپ کیوں ہیں؟ عالیہ بیگم نے روتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ان کے گلے لگنے سے آیت اور زیادہ بکھر گئی۔ بھابھی، کوئی بات کی تھی آپ سے افندی نے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں چل رہا تھا؟ زمان صاحب نے پریشانی سے استفسار کیا تو عالیہ بیگم روتے ہوئے انہیں سب بتانے لگی۔ بتاتے ہوئے وہ غم سے نڈھال تھی۔ اس نے ہم سے کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ کسی سے تو بات کرتا، ہم اس کے لیے کچھ کرتے۔ نہیں کیا؟ احتشام صاحب ماتھا مسلتے ہوئے بولے تو عالیہ بیگم نے انہیں صبح والی بات بتائی کہ سارا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اچانک عجلت میں ایک نرس بھاگی بھاگی باہر آئی تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ لفظوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے انگلی سے اندر کی جانب اشارہ کیا۔ ڈاکٹر سائم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں پیشنٹ کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ آپ لوگ دعا کریں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ عالیہ بیگم کی سسکیاں بلند ہوئی تھیں۔ آیت سکتے کی کیفیت میں جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ جبکہ اب ایان اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہ رکھ پایا تو اذلان نے فوراً آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور وہ اذلان کے کندھے سے لگ کر رو دیا۔ میں نہیں ہوں کسی قابل، میں کیسے جیوں گا ان کے بغیر؟ میں تو خود ابھی چھوٹا ہوں، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں کہیں نا کہ بس کریں، ہم تینوں کو ان کی ضرورت ہے۔ وہ سسک اٹھا۔ بس بس، حوصلہ کرو اور دعا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اذلان اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ سائم کو باہر آتا دیکھ سب اس کی طرف بڑھے۔ پلیز کوئی بری خبر نہیں دیجیے گا جو میں برداشت نہ کر پاؤں، عالیہ بیگم ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی تو سائم ایک نظر انہیں دیکھا اور ایک نظر بینچ پہ بیٹھی آیت کو جو ساکت نظروں سے زمین کو گھورے جا رہی تھی۔ انکل کو تھوڑا بہت ہوش آیا ہے، آپ ان سے مل لیں، لیکن آہستہ آہستہ کر کے، اور ان سے کوئی ایسی بات مت کیجیے گا جس سے ان کی سانسیں ساتھ چھوڑ جائیں۔ وہ اپنے آپ پہ ضبط کرتا ہوا وہاں سے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ آیت نے ہوش میں آتے ساتھ کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ دماغ میں اپنی اور افندی صاحب کی باتیں گونج رہی تھیں۔ انکل اٹھیں، ہوش کریں، گڈ، بہت اچھا رسپانس دے رہے ہیں آپ، وہ ان کے بال سہلاتے ہوئے بولا جن کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ میرا ایک کہنا مان لو، میری آخری خواہش سمجھ کر، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے تو سائم نے ان کا ہاتھ دبا کر حوصلہ دیا تاکہ وہ اپنی بات جاری رکھیں۔ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لو، منگنی تو ہو چکی ہے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اسے تمہیں سونپنا چاہتا ہوں، مانو گے میری بات؟ وہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، جبکہ سائم ساکت کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن آیت اس طرح شادی کا کیسے مانے گی؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ ضدی ہے۔ سائم نے پریشانی سے استفسار کیا۔ اسے میں سمجھا دیتا ہوں، بس اندر بھیج دو انہیں، وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولے اور گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ سائم، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اذلان کی آواز پہ ہوش میں آیا۔ ہاں، پتہ چل گیا ہوگا انکل کے فیصلے کا، سائم پیپر ویٹ گھماتے ہوئے بولا۔ ہاں، سن لیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مذائقہ ہے اس میں، ایک نہ ایک دن شادی اسی سے ہونی ہی ہے نا؟ اذلان اسے اپنی رائے دیتے ہوئے بولا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈیڈ، آپ ٹھیک ہو جائیں نا،
سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پھر میری شادی آپ دھوم دھام سے کرنا نا۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بری طرح رو دی۔ تو عالیہ بیگم نے بھی اس کی تائید میں سر ہلایا۔ میرا بچہ ادھر دیکھیں، ڈیڈ کچھ کہہ رہے ہیں نا، ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کو بار بار ایک ہی بات سمجھائیں، اور ویسے بھی ابھی نکاح کی ہی بات ہو رہی ہے، تو پھر اتنا رونا کیوں؟ ہم کون سا آپ کی رخصتی کر رہے ہیں؟ زمان صاحب اندر آتے ہوئے بولے۔ تو آیت نے آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھ کر سر ہلایا۔ میں نکاح خواہ کا بندوبست کرتا ہوں، ایان کہتا ہوا بوجھل قدموں سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اٹھو بیٹا فریش ہو جاؤ، اذلان اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ تو آیت سر ہلا کر واش روم کی طرف چل دی۔ یہ حالات نے کیسا پلٹا کھایا تھا۔ اسے نکاح پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اتنی جلدی اس نے سوچا نہیں تھا۔ اذلان اسے بھیج کر موبائل پہ آنے والی فون کی طرح متوجہ ہوا، جہاں محرم کالنگ جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں انکل؟ فون اٹھاتے ساتھ ہی محرم کی پریشان آواز سن کر وہ اور پریشان ہو گیا کہ یہاں کی صورتحال سے آگاہی کیسے دے۔ محرم میری بات سنیں، انکل نے سائم اور آیت کے نکاح کی بات کی ہے، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے اٹک گیا کہ کیسے بتائیں؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انکل ٹھیک تو ہے نا؟ وہ تو جیسے نکاح والی بات ذہن میں لائی ہی نہیں۔ ان کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے، اس نے دھیمی آواز میں بتایا۔ آیت کیسی ہے آپ کی؟ اس نے روحانسی ہو کر پوچھا، کیونکہ وہ سب دونوں باپ بیٹی اور افندی صاحب کے پیار سے واقف تھے۔ تھوڑی دیر میں ایان اور سائم کے ساتھ ادھیڑ عمر مولوی کو آتے دیکھ اذلان نے محرم کو بتا کر فون رکھا اور ان کی طرف متوجہ ہوا۔ افندی صاحب کو بولنے سے منع کیا گیا تھا، اس لیے وہ بس خاموشی سے آنکھوں میں آنسو لیے ان کو دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب کرسی سنبھال کر بیٹھ گئے اور نکاح کے کلمات پڑھنا شروع کیے۔ آیت افندی ولد افندی قریشی، کیا آپ کو سائم خان ولد زمان خان 1,00,000 حق مہر کی عوض قبول ہے؟ کوئی اور وقت ہوتا اور آیت خوشی خوشی قبول کرتی، لیکن آج یہ الفاظ سن کر ہچکیاں بن گئی۔ زمان صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ قبول ہے، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ اس طرح 3 بار یہ کلمات ادا کر کے سائن کرنے کے بعد وہ سائم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے آرام سے ایجاب و قبول کے بعد سائن کیے۔ دعا کے بعد سب نے انہیں مبارکباد دی۔ عالیہ بیگم نے اسے اٹھا کر افندی صاحب کے پاس بٹھایا تو وہ ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بس میری بیٹی ہمیشہ خوش رہے۔ بولتے بولتے ان کی سانس اکھڑنا شروع ہو گئی تو سائم فوراً ہوش میں آیا اور ان سب کو باہر جانے کا کہا، لیکن آیت اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ وہ سکتے کی کیفیت میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ آیت باہر جاؤ، مجھے دیکھنے دو، سائم نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، لیکن اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں ڈیڈ، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے آپ کی مانی ہے نا، تو وہ میری کیوں نہیں سن رہے؟ آپ کہیں نا انہیں کہیں، ان کی آیت رو رہی ہے، چپ نہیں رہ کروائیں گے کیا؟ وہ روتے روتے کہتی سائم کی منتیں کرنے لگی۔ آیت اسٹاپ اٹ۔ سائم اس کا ہاتھ پکڑتے باہر چھوڑ کر آیا، لیکن وہ روتے روتے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ ایان نے مشکل سے اسے قابو کیا، کیونکہ اب اسے بڑا بننا تھا۔ سب کی نظریں آپریشن تھیٹر پر جمی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سائم تھکے ہوئے قدموں سے باہر نکلا تو آیت بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ وہ انکل بالکل بھی رسپانس نہیں کر رہے۔ آئی ایم سوری، ہمارے پاس لاسٹ آپشن وینٹیلیٹر ہے، ہم زیادہ پر امید نہیں ہیں۔ ایان لڑکھڑایا تو اذلان نے اسے تھاما۔ آپ دوبارہ سے دیکھیں، وہ مذاق کرتے ہیں، وہ مذاق ہی کر رہے ہوں گے، ہے نا ماما؟ ڈیڈ ایسے کرتے ہیں نا؟ وہ سائم کو کہتے ہوئے عالیہ بیگم کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔
میری بات سنو آیت، دعاؤں سے معجزے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دعا کرو، اگر اللہ نے چاہا تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ آیت اس کے گال پہ ہاتھ رکھ کر سمجھانے والے انداز میں بولا، ہم سب کیسے رہیں گے ان کے بغیر، بس ایک دفعہ پلیز۔ آیت سائم کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ سائم نے بے بسی سے پیچھے کھڑے سب لوگوں کو دیکھا تھا۔ بے شک یہ دکھ بہت بڑا تھا۔ آیت تم اٹھاؤ نا انہیں، جا کر ہوش دلاؤ، سب سے زیادہ پیار تم سے کرتے ہیں ڈیڈ، جاؤ نا پلیز، ان سے کہو نا کہ ایان اتنا بڑا نہیں ہوا ابھی، وہ تو ابھی چھوٹا ہی ہے، کیسے ذمہ داری نبھائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایان آیت کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے اسے بولا تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایان آپ نے ماما کو سنبھالنا ہے۔ اصلان نے نڈھال ہوتی عالیہ بیگم کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کس نے سوچا تھا کہ جس گھر میں صبح تک خوشیاں کھلکھلا رہی ہیں وہاں غموں کے بادل چھا جائیں گے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ڈیڈ آئیں گے ہوش میں۔ تم یہ بات کر بھی کیسے سکتے ہو؟ شرم کرو کچھ، باپ ہے وہ تمہارا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا محرم بول پڑی۔ آیت، وہ جو بھی کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، ہفتہ ہو گیا ہے انکل کو وینٹیلیٹر پہ، کیوں اذیت دے رہی ہو ان کو؟ میری جان حوصلہ کرو اور ہمت سے کام لو۔ محرم اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولی۔ عالیہ بیگم کی طبیعت خرابی کی وجہ سے انہیں گھر پہ ہی رکھا تھا، ان لوگوں نے محرم کو ساتھ بھیج دیا تھا، ان کا بے جان وجود پچھلے ہفتے سے وینٹیلیٹر پہ تھا۔ سائم کے مطابق ان میں زندگی کی بالکل رمق نہیں تھی۔ آیت کی ضد کی وجہ سے ابھی تک انہیں وہیں رکھا گیا تھا، لیکن آج سب کے سمجھانے پر وہ چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ اللہ پاک میں آپ کی رضا میں راضی ہو گئی۔ آیت نے روتے روتے اپنا چہرہ محرم کے ساتھ لگایا تھا، اس سے زیادہ سکت اس میں نہیں تھی۔ آیت، آج کے دن تو خوش رہو، میں ابھی آنٹی کو بلا کر لاتی ہوں، تم رکو ذرا، ایسا کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ رو رو کر چڑیل نہ بن جانا، بھائی تمہیں دیکھ کر ڈر ہی نہ جائیں۔ محرم اس کا موڈ خوشگوار کرنے کے لیے شرارت سے بولی تو وہ آنکھوں میں نمی لیے ہنس دی۔ آج آیت اور سائم کی مہندی کمبائن تھی، اس لیے سب افندی ہاؤس میں موجود تھے۔ آیت بیٹا کیوں رو رہی ہو میری جان؟ عالیہ بیگم کمرے میں آتے ساتھ اسے روتا دیکھ تڑپتے ہوئے بولے۔ پتہ نہیں ماما، آنسو خود ہی آ جاتے ہیں، وہ دن میرے ذہن سے نہیں جاتا، کیا کروں میں؟ وہ ان کے کندھے سے لگی سسک اٹھی۔ میری جان حوصلہ کرو، وہ دن تو ہم سب کے لیے بہت برا دن تھا، وہ اس کا گال سہلاتے ہوئے بولی، اور ویسے بھی آج کے دن تو ہمارے لیے مسکرا دو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، لیکن آیت نے پھر سے انہی سوچوں میں گم تھی۔ میں پھر سے ناراض ہو کر چلا جاؤں گا، وہ بھی آیت کو روتا دیکھ کر بولے۔ اب آپ نے جانے کی بات کی نا تو میں آپ کو کبھی نہیں بلاؤں گی، آیت ان کو دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ تب وہ اس کی بچگانہ بات پر ہنس دیے۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ آیت کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولے، ڈیڈ میں آپ سے بہت 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 پیار کرتی ہوں، آئندہ ایسا کچھ نہیں کرنا۔ آپ ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ آج بھی وہ دن یاد کرتی ہوں تو ایسا لگتا ہے اگلا سانس نہیں آئے گا، لیکن جب آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہوں تو میرا دل سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ وہ افندی صاحب کے گال پہ پیار کرتے ہوئے بولی تو انہوں نے بے ساختہ اس کا ماتھا چوما اور آنکھوں میں نمی کو صاف کیا۔ اللہ نے مجھے آپ لوگوں کے لیے ہی بچایا ہے میری جان، وہ آسودگی سے مسکرا دیے۔ عالیہ بیگم نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ سب باپ بیٹی کا پیار دے کر ہنس دیے۔ کمرے کے باہر کھڑا ایان ان سب کو دیکھتے ہوئے 3 ماہ پیچھے پہنچا تھا۔ 3 ماہ پہلے اس گھر میں صفِ ماتم ہی تو بچھی تھی۔ اللہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جو چیز وہم و گمان میں نہ ہو اس چیز کو پا لینا خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے۔
وینٹیلیٹر بند کرنے کے 15 منٹ بعد وہ لوگ اس خبر کے منتظر تھے جس نے ان سب کی روح لرزا دینی تھی، لیکن صاحب نے انہیں زندگی کی نوید سنائی تھی۔ عالیہ بیگم کا سر بے ساختہ سجدے میں جھکا تھا۔ آیت وہیں ٹھنڈے فرش میں ماتھا ٹیک کر ہچکیوں سے روتی تھی۔ اللہ نے انہیں تھوڑی سی مہلت دے دی تھی، ان کے جسم میں روح پھر سے ڈال دی تھی۔ ایان صائم کے گلے لگ کر رو دیا۔ انہیں جیسے ہی ہوش آیا، آیت اپنی شکایتیں لے کر ان کے پاس پہنچی تھی۔ ڈیڈ، آپ ٹھیک ہو گئے؟ آپ میرے پاس واپس آ گئے؟ وہ ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتی ہوئی بولی۔ عالیہ بیگم ان کے پاس ہی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ ڈیڈ، آئندہ کبھی بھی ایسا مت کریے گا، ورنہ آپ سے پہلے یہ آیت اس دنیا سے چلی جائے گی۔ وہ ان کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو دی۔ اس کی بات پہ سب نے دہل کر آیت کی جانب دیکھا۔ آپ تو میرا بیٹا ہونا، تو بیٹے تو مضبوط ہوتے ہیں، آپ کیوں کمزور پڑ گئی؟ وہ دیکھو ایان کو۔ وہ اپنی طبیعت کے پیش نظر ہلکی آواز میں بولے تو ایان تو جیسے پھٹ ہی پڑا۔ نہیں ہوں میں مضبوط، بہت کمزور ہوں، یا یہ کہہ لیں کہ ایک باپ کے بغیر بیٹا کچھ نہیں ہے۔ میں بھی آپ کے بغیر کچھ نہیں۔ اس نے بھی اپنی آنسوؤں کو بہنے دیا تو افندی صاحب اسے دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ بڑی دوستی کا حق نبھایا ہے، کسی کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تم نے تو، زمان صاحب ان پہ طنز کرتے ہوئے بولے۔ خیر، جو بھی ہوا ہے، وہ آدمی اب گرفتار ہو چکا ہے۔ ساری ڈیٹیلز عفان اور اذلان نے بتا دی تھی۔ وہ اب سلاخوں کے پیچھے ہے۔ احتشام صاحب نے انہیں تفصیل بتائی اور ساتھ ہی تسلی دی۔ کافی باتیں ہو گئی ہیں، اب انکل کو ریسٹ کی ضرورت ہے، آپ سب باہر جائیں۔ سائم پروفیشنل انداز میں فائل کی ورقردانی کرتے ہوئے بولا تو آیت نے ایک نظر اسے دیکھا تو دل بے ساختہ دھڑک اٹھا کہ وہ اب اس کا محرم تھا۔ اس کی بات سن کر سب باہر چلے گئے، لیکن عالیہ بیگم، ایان اور آیت وہیں بیٹھے تھے۔ ایان، تم ایسا کرو کہ آنٹی کو اور آیت کو گھر لے جاؤ، تھوڑا آرام کر لیں گی۔ آنٹی کی طبیعت پہلے ہی نہیں ٹھیک، فندی صاحب دوائیوں کے زیر اثر تھے، اس لیے سائم کی ہلکی آواز میں سنجیدگی سے بولنے پر ایان نے سر ہلایا اور ان دونوں کو چلنے کا کہا۔ عالیہ بیگم تو ایک نظر انہیں دیکھتی باہر نکل گئی، لیکن آیت وہیں اڑی رہی تو ایان اس کی ضد دیکھتے ہوئے پاؤں پٹکتے کمرے سے نکل گیا۔ تم کیوں نہیں گئی؟ سائم نے سنجیدگی سے استفسار کیا، جبکہ اس کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے آیت کو جھرجھری آئی۔ میں ڈیڈ کے پاس ہی ہوں، آیت نظریں چرا کر بولی تو سائم دانت پس کر رہ گیا۔ آیت، تم نے ذرا آرام نہیں کیا، گھر جاؤ، آرام کرو، فریش ہو جاؤ، پھر آ جانا۔ صاحب نے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی ہر درمی دیکھ کر اسے سخت قسم کا تاؤ آیا۔ تو کیا آپ بھی تو نہیں سوئے؟ اس کی بات پہ صاحب نے فقط آئی برو اچکانے پر اکتفا کیا۔ نہیں، میرا مطلب کہ آپ نے مجھے کہا، میں نے آپ کو کہہ دیا۔ آیت نے اپنی طرف سے بونگی سی دلیل دینے کی کوشش کی تو سائم بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی میں بٹھا کر آیا تاکہ وہ بھی گھر جائیں اور فریش ہو لیں۔ آیت نے اس کی حرکت پہ ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ عالیہ بیگم اور ایان اس کی حرکت پہ ہنس دیا۔ زندگی افندی ہاؤس میں پھر سے دھڑکنے لگی تھی۔ ان سب نے افندی صاحب کا خیال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ بس ان سب کی محبتیں ہی دیکھتے رہ جاتے۔ 1.25 مہینے بعد انہیں اپنے آپ میں کوئی بہتری محسوس ہوئی تھی اور انہوں نے آفس جوائن کیا تھا۔ سائم نے ان کی صحت کے لیے اچھی خاصی ہدایات دی تھی، جس پر وہ پوری طرح عمل کر رہے تھے، کیونکہ اب انہوں نے جلد سے جلد آیت کی شادی کرنی تھی۔ ایان نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا تھا۔ زندگی تو اسی چیز کا نام ہے، کبھی دکھ، کبھی خوشیاں، کبھی رو لو، کبھی ہنس لو۔ اللہ نے ان کے صبر کا صلہ ان کو معجزے کی صورت میں عطا کیا تھا۔
جس کے لیے وہ جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ آیت تم تیار ہو چلیں؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی عیسیٰ نے بنا آیت کو دیکھے کہا، پر جب اس پر نظر پڑی تو بے ساختہ ماشاء اللہ کہہ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بہت بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے مسکرا کر تعریف کی تو باقی سب نے بھی اس کی تائید کی۔ اورنج اور بلو رنگ کے لہنگا پہنے، گیندے اور چنبیلی کے تازے پھولوں سے بنی جیولری اور میک اپ کے نام پر آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر پنک گلوز لگائے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بس اب نظر ہی نہ لگا دینا، آیت نے کیوٹ سا منہ بناتے کہا تو وہ سب ہنس دی۔ شرم کرو لڑکی، آج تمہاری مہندی ہے، تھوڑی تو شرم کر لو، محرم نے اس کے سر پر چپٹ لگاتے کہا۔ اس کی بات سنتے وہ مسکرا دی۔ یہ شرمانے والا کام ہم سے نہ ہوگا، شرارت سے کہتے آیت مسکرا دی۔ اس کی شرارت پر وہ سب بھی مسکرا دیے اور پھر وقت کا خیال کرتے باہر کی طرف چل دی۔ شازیہ، تمہاری بہو کی بھی تو پریشے کے ساتھ شادی ہوئی تھی، تو کوئی گڈ نیوز نہیں ہے کیا؟ احتشام صاحب کی بزنس پارٹنر کے بیوی محرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تو محرم جو انہی کی طرف آ رہی تھی حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ شازیہ بیگم کچھ بولتی، محرم وہیں آ گئی اور انہیں سلام کیا۔ اور سناؤ، کوئی گڈ نیوز نہیں سنائی تم نے اب تک؟ ان کو تو جیسے گھر والوں سے بھی زیادہ جلدی تھی، جو اتنے تابڑ توڑ سوال کر رہی تھی۔ تو محرم نے نفی میں سر ہلایا۔ او ہو، تو کسی ڈاکٹر کو چیک کرانا تھا، 3-4 مہینے تو شادی کو ہو گئے ہیں، پتہ کیا ہو کہ کوئی مسئلہ ہو۔ جب کیوں ان کے اس طرح کہنے پر محرم نے مشکلوں سے آنسو روکے۔ مسز وکاس، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، جب اس کی رضا ہوگی سب کچھ اچھا ہی ہوگا، اور ویسے بھی میری بیٹی میں کوئی کمی نہیں ہے جو ڈاکٹر کو دکھاتی پھروں میں۔ شازیہ بیگم انہیں جواب دیتے ہوئے محرم کو لیے وہاں سے چلی گئی۔ ان کی باتوں کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ آپ فنکشن انجوائے کرو۔ شازیہ بیگم اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ کیا ہوا، اس طرح کیوں کھڑی ہیں؟ اذلان اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ مسکرا کر بولی تو اذلان کے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو محرم گڑبڑا گئی اور وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ کاش ہم یہ سمجھ پائیں کہ کبھی کسی کے اس طرح کے الفاظ دل میں تیر کی طرح چبھتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی دوسروں کے دکھ کا سامان بنتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی ساری دوستوں کے سنگ چلتی اسٹیج کی طرف آ رہی تھی، جہاں مہندی کے فنکشن کے لحاظ سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ سائم سرشاری سے مسکرا دیا تھا۔ اسٹیج پر اسے سائم کے پہلو میں بٹھایا گیا تھا۔ اسے بٹھانے کے بعد سب بڑوں نے رسم پوری کی اور انہیں ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی اور مہمانوں کو ٹائم دینے کی غرض سے ان کی طرف چل دیے۔ اس کے بعد بقول عفان کے ینگ پارٹی کے بزرگوں نے یعنی اذلان محرم نے ساتھ رسم کرنی تھی۔ وہ دونوں اسٹیج پر رسم کرنے کے لیے چڑھے کہ عفان کی آواز پورے اسٹیج پر گونجی، سب لوگ سائڈ پر ہو جائیں، ہمارے گھر کے بزرگ رسم کرنے آ چکے ہیں۔ اس کے اعلان کرنے کے انداز میں کہنے پر سب کا مشترکہ قہقہہ گونجا، جبکہ اذلان اسے گھورنے پر اکتفا کیا اور آگے بڑھ کر رسم کی۔ اس کے بعد پریشے ماس کی ہمراہی میں اسٹیج پر چڑھی اور رسم کر کے وہیں محرم کے پاس بیٹھ کر محو گفتگو ہو گئی۔ ہاں، اب تم بیٹھ کر اسے باتوں میں لگا لو، اور کوئی کام نہیں ہے نا؟ عفان اب بھی باز نہ آیا تو پریشے کو گھورتے ہوئے بولا۔ تم جا کر اپنا کام کرو، جاؤ، وہاں سب رسم کر چکے، بھاگو۔ کسی اور نے لفٹ نہیں کروائی تو یہاں آ گئے؟ پریشے نے اس کی توجہ سائم اور آیت کی طرف کروائی۔ میری چھوڑو، دیکھ رہی ہو اپنے ہٹلر بھائی کو کیسے گھور رہے ہیں تمہیں، جیسے 2 منٹ بھی یہاں ان کی بیوی کے پاس بیٹھی تو گئی، خود پر بات آتے دیکھ فوراً سے بات پلٹ دے، شرارت سے کھویا ہوا۔ او ہو بھائی، مجھے نہیں تمہیں دیکھ رہے ہیں، پریشا بھی کب کم تھی۔ اچھا بس کرو، عفان جاؤ تم، رسم پوری کرو، پھر بعد میں کہو گے میں نے نہیں کی۔ عفان پھر کچھ کہتا اس سے پہلے ہی محرم نے اسے بھیجنا چاہا تو وہ منہ بسور کر اس طرف چل دیا۔
کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سائم کی طرف آ کر اس نے بونکا سا سوال کیا۔ دیکھ نہیں رہا آپ کو رسم ہو رہی ہے؟ یہاں ہو تو پتہ ہونا۔ عزا نے آنکھیں سکیڑ دی ہلکی آواز میں کہا، جو کہ عفان نے بخوبی سنی۔ یہاں کوئی لفٹ نہیں کروا رہا تو یہاں رہنے کا فائدہ؟ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسی کے انداز میں جواب دیتے عفان ایان کے ساتھ رسم کرنے کو آگے بڑھ گیا۔ شکر ہے سائم بھائی، آپ کی بھی شادی ہوگی، اب فائنلی ہماری باری۔ ایان اور عفان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ہاں بہت جلدی ہے نا تم دونوں کو؟ میں نے کہا صبر زیادہ لمبا نہ ہو جائے، سائم نے مسکراتے جواب دیا۔ سائم بھائی جھوٹی تسلیاں نہ دیں، کون دے گا ان لوگوں کو اپنی لڑکیاں؟ حجاب نے دونوں کی طرف اشارہ کرتے کہا تو وہ لوگ اسے دیکھتے رہ گئے۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں دیں گے لڑکی؟ ایان نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ انسان میں کوئی کوالٹی بھی تو ہو کہ کوئی اپنی بیٹی دے۔ آپ دونوں میں کون سی کوالٹی ہے؟ حجاب کو تو موقع ملا تھا بولنے کا، جیسے تم جیسی کو کوئی مل جائے گا نا ویسے مجھے بھی مل جائے گا۔ ایان ناک سے مکھی اڑاتا ہوا بولا تو حجاب دانت پیس کر رہ گئی۔ اچھا اب تم شروع مت ہو جانا، بات ختم کرو، لڑوا لو بس تم دونوں کو جتنا مرضی۔ محرم ان دونوں کو ٹوکتے ہوئے بولی اور وقت کا احساس دلایا تو وہ دونوں شرافت سے سیدھے ہو گئے۔ آیا تم نے تو ڈانس ہی نہیں کیا، تم نے کہا تھا نا کہ سائم بھائی کی شادی پر سب سے زیادہ ڈانس کروں گی۔ محرم نے بات گھمانے کے لیے آیت کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں سائم بھائی یاد ہے نا آپ کو، آیت نے ہم سب کے سامنے کہا تھا۔ عزا نے بھی محرم کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ باقی سب نے بھی ان کی تائید کی۔ ہاں مجھے اچھے سے یاد ہے، چلو آیت ڈانس کرو اب، سائم نے مسکراتے ہوئے آیت کو کہا۔ اس کے کہنے پر وہ ہانسی ہوئی اور ان سب کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ نہیں میں نے نہیں کرنا کوئی ڈانس، میں نے تو مذاق کیا تھا نا، آیت نے پریشانی سے ان سب کو جواب دیا۔ بالکل نہیں، تم نے کہا تھا، اور میں اپنی زوجہ محترمہ کی کوئی خواہش بالکل رد نہیں کر سکتا۔ سائم نے سنجیدگی سے کہتے آخری جملہ میں نے خیزی سے کہا اور آیت کا ہاتھ تھامتا اسٹیج سے نیچے اترا جہاں انہوں نے ڈانس کرنا تھا۔ ان کے نیچے اترتے ہی سب نے ہوٹنگ کی اور شور مچایا۔ سانگ کی لیرکس شروع ہوتے ہی سائم نے ایک ہاتھ آیت کی کمر پر رکھتے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور لیرکس کے ساتھ ہلکا ہلکا موو کرنا شروع کیا۔ لیرکس چینج ہوتے ہی اس نے آیت کو گول گھمایا، پیچھے سے سب نے ہوٹنگ کی تو سائم نے آیت کو ایک نظر دیکھتے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ضبط کی اور واپس اسٹیج کی طرف چل دیا۔ ان کے ڈانس کے بعد سب نے اذلان، محرم اور پریشر ماس کو زبردستی ڈانس کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے بھی اسی طرح سے تھوڑا سا ڈانس کیا اور آخر میں جب ان سب کو گھمایا تو محرم لڑکھڑا کر گرنے ہی لگی تھی کہ بروقت اذلان نے اسے تھامتے کرسی پر بٹھایا۔ اچانک اس طرح سے محرم کو لڑکھڑاتے دیکھ ان سب نے بھی ڈانس ختم کرتے ان کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا محرم، آپ ٹھیک ہو؟ محرم کو پانی پلاتے ہوئے اذلان نے پوچھا۔ جی، وہ بس تھوڑے چکر آ گئے تھے، شاید گھومنے کی وجہ سے، ایک ہاتھ سے سر تھامتے ہوئے محرم نے کہا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی آپی، چلے روم میں ریسٹ کر لیں تھوڑی دیر، عزا نے پوچھتے ساتھ مشورہ دینا چاہا۔ نہیں اب ٹھیک ہوں، وہ شاید گول گھومنے سے چکر آ گیا تھا، آپ سب پریشان مت ہو، محرم نے سب کو تسلی دی جس پر وہ لوگ کافی حد تک مطمئن ہو گئے۔ پر اذلان اب بھی سنجیدگی سے محرم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتے محرم نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس کے سنجیدہ انداز کو دیکھ کر محرم ہمیشہ گھبرا جاتی تھی، اب بھی وہی ہوا تھا۔ کچھ نہیں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، چلیں ریسٹ کر لیں، محرم کو پریشان ہوتا دیکھ اذلان نے آرام سے اپنی بات کہی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، ایسے اچھا نہیں لگتا سب یہاں ہیں اور میں روم میں چلی جاؤں۔ ٹھیک ہے پھر آپ بس یہیں بیٹھی رہیں، اگر ریسٹ نہیں کرنا تو، سہولت سے اس کی بات مانتے اپنے ساتھ ہی بیٹھے رہنے کی تلقین کی، جس پر محرم ہاں میں سر ہلا گئی۔ تھوڑی دیر اسی طرح گزرنے کے بعد ایان کے دماغ میں آئیڈیا آیا جسے اس نے سب کو بتایا کہ اب بور ہو رہے ہیں تو ہم سب شاعری کی محفل جمائیں، جس پر ان سب نے اتفاق کیا۔
اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ وہ سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ چلو تو سب سے پہلے میری باری، ایان بے صبرے پن سے بولا۔ ذرا رکو تو ایان، اتنے بے صبرے ہو رہے ہو؟ ایزا نے اس کے بے صبرے پن پر چوٹ کرتے کہا تو وہ منہ بزور گیا۔ اچھا سنیں، پچھلی بار اذلان بھائی نے منع کر دیا تھا ٹپے گانے سے، اور اذلان بھائی اس بار آپ کی ایک نہیں چلنے والی، آپ کو بھی شاعری کرنی پڑے گی۔ ایزا نے سب کو ایک نظر دیکھتے کہا کہ وہ سب بھی اس کی سائڈ لیتے اذلان کو کہیں، پر سب کو خاموش دے کر اس نے ہی ساری بات کہہ دی، اور عفان اس کی ہمت دیکھتا رہ گیا کہ کیسے سب کے سامنے اذلان کو کہہ دیا، اور اسے حیرت کا مزید جھٹکا تب لگا جب بنا کچھ کہے اذلان نے مسکراتے ہوئے سر کو ہاں میں جنبش دی۔ چلو پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں ہاں کرو شروع، تم سے صبر ویسے بھی نہیں ہونا۔ حجاب نے اسے چھیڑنے کی غرض سے کہا تو وہ منہ چڑھا گیا۔ اور اپنا بنایا شعر کہنے لگا، تو اگر پتھر کا صنم ہے تو ہم بھی ہتھوڑے سے کم نہیں، ٹھا ٹھا برسیں گے سر پر تو کسی اور کا بن تو صحیح۔ اس کے پورے شاعرانہ انداز میں شعر کہنے پر جہاں سب حیران ہوئے تھے، وہیں دوسری لائن پر سب کے کہہ چھوٹے۔ اگر کوئی شاعر یہ نرالا شعر سنے تو بے ہوشی ہو جائے۔ حجاب نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہاں میری شاعری ہے ہی کمال، شاعروں کو بھی غش آ جائے۔ ایان نے بات ہوا میں اڑائی، چلو ماس ہو جائے کوئی اچھی سی شاعری پریشا کے لیے، عفان نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ تماز نے پریشا کو دیکھتے ہاں میں سر ہلایا۔ قربان جاؤں اس درد پہ جس کا علاج بس تم ہو، پریشا کی طرف دیکھتے دلکشی سے ماس نے کہا تو سب نے تالیاں بجائی۔ تالیوں کی گونج کم ہوتے ہی پریشا نے جوابی کارروائی کی، تیرا خیال ہی یوں مجھ کو نکھار دیتا ہے، میں تجھے سوچ کے دلکش دکھائی دیتی ہوں۔ ارے واہ پریشا، تم نے کب شاعری سیکھی؟ محرم نے شرارت سے کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اب کیا آپ سبھی کہتے رہو گے؟ میری باری ہے اب، عفان نے سب کو گھورتے ہوئے کہا۔ اہم تو عرض کیا ہے۔ عزا کو دیکھتے اپنا شعر شروع کیا۔ ارشاد ارشاد، ایان نے ارشاد کے نعرے لگائے۔ چاند پر تمہارا نام لکھنے کو جی چاہتا ہے، عفان نے اپنا شعر پہلی لائن کہی تو سب نے ہوٹنگ کی۔ چاند پر تمہارا نام لکھنے کو جی چاہتا ہے، پر کیا کریں یہ خیال ہی دوپہر کو آتا ہے۔ جہاں پہلی لائن پر ہوٹنگ ہوئی تھی وہیں دوسری لائن سنتے سب کے بے ساختہ کہہ گونجے تو وہ بھی فرضی کالر جھاڑتے ہوئے مسکرا دیا۔ اچھا آیت کی باری، اب کیا؟ حجاب نے آیت کو دیکھتے کہا۔ آپ کو اپنی روح میں اتار لوں، خود کو آپ کی چاہت میں سنوار لوں، نہیں چاہیے اس دنیا میں اور کچھ، بس آپ مل جائیں تو اپنی زندگی گزار لوں۔ ان سب کے کہنے پر آیت نے اپنی پسندیدہ لائنز کہی۔ یہ سائم بھائی کے لیے ہے نا؟ ایان نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پوچھا۔ تو کیا تمہارے لیے کہوں گی؟ آیت نے دانت پیستے کہا تو سب نے اس کی طرف دیکھتے مسکرا دیے، جبکہ سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے اسے اندازہ ہوا کہ کیا کہہ گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی اتنی اچھی شاعری بھی کر لیتی ہے۔ جب ان سب کا دھیان ان کی طرف سے ہٹا تو سائم نے کہا، جس پر وہ مسکرا دی، اہم کچھ خیال کر لیں جناب، آپ اکیلے نہیں باقی لوگ بھی ہیں یہاں۔ عفان کے کہنے پر آیت کی مسکرا کر غائب ہوئی، جبکہ صاحب نے سے گھورا۔ تم اپنا کام نہیں کر سکتے؟ معاذ نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ اپنا کام ہی کر رہا ہوں، دانت کی نمائش کرتے عفان نے کہا۔ اچھا اب میری باری، اب کہ حجاب نے کہا اور بنا کسی کی سنے اپنا شعر کہہ دیا۔ کاش تو مجھے یوں مل جائے جیسے بات بات پہ تانے ملتے ہیں، ہاتھ گھماتے پوری اداکاراؤں کی طرح کہا کہ سب ہنسنے لگے۔ تم لوگ نہ سدھرنا، محرم نے مسکرا کر کہا۔ جو سدھر جائیں وہ ہم نہیں آپی، اور اب آپ کی باری۔ حجاب نے مزے سے جواب دیتے اسے اس کی بات یاد دلائی، جبکہ محرم سوچ ہی سکی کہ اس نے بول کر ہی غلط کیا۔ ایک نظر سب کو دیکھا، جہاں کوئی رعایت نہ ملنے کا صاف واضح تھا، پھر مجبوراً اسے کہنا ہی پڑا۔ بات بس اتنی سی ہے کہ کوئی مجھے تمہارے بدلے سہارا جہاں بھی دے دے تو میں ٹھکرا کر تمہیں مانگوں۔ اس کے کہتے ہی ایک بار پھر سے تالیوں کی گونج بلند ہوئی۔
اور رضلان نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر بنا کسی کے کہے خود بھی محرم کے لیے اپنی غزل پڑھنے لگا۔ چلو محبت کو کچھ اس طرح بانٹ لیتے ہیں، سمندر تمہارا، لہریں ہماری، آسمان تمہارا، ستارے ہمارے، چاند تمہارا، چاندنی ہماری، سورج تمہارا، کرنیں ہمارے، نہیں نہیں، کچھ اس طرح کرتے ہیں، سب کچھ تمہارا اور تم ہمارے۔ محرم کو نظروں کے حصار میں لیے پوری غزل پڑھی تو سب کی طرف سے ہوٹنگ ہوئی، جبکہ محرم شرم سے سرخ پڑ گئی۔ ارے واہ بھائی، آپ نے اپنے اس ٹیلنٹ کو ہم سب سے چھپا کر کیوں رکھا تھا؟ عفان داد دینے والے انداز میں بولا۔ جس کے لیے چھپایا ہوا تھا وہ وجہ اب میرے ساتھ ہے، اس لیے چھپانے کی ضرورت نہیں۔ اذلان نے سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دیا تو سب نے ہوٹنگ کی۔ اچھا اب سائم بھائی کی باری ہے۔ عفان کو دوبارہ منہ کھولتا دیکھ عزا جلدی سے بول گئی، تیرے کس کس خیال کو دل سے جدا کروں، میرے ہر خیال میں تیرا ہی خیال رہتا ہے۔ سائم نے آیت کو دیکھتے کہا تو وہ جھیم کر پہلو بدل گئی۔ چلو عزا اب تم باقی ہو۔ محرم نے یاد دہانی کروائی تو عزا نے منہ بسورا۔ روبرو ملو گے تو قائل ہو جاؤ گے۔ ہاں جی، دور سے ذرا ہم مغرور لگتے ہیں، عزا نے سادگی سے کہا تو عفان نے اس کی طرف جھکتے ہلکی آواز میں کہا، ہم تو پہلے ہی آپ کے قائل ہیں۔ کیوں، جان سے مارنے کا ارادہ ہے؟ عفان لوفرانہ انداز میں بولا تو اس کے بے باکی پر عزا نے پہلو بدھا۔ کافی دیر اسی طرح محفل جمی رہی اور وقتاً فوقتاً سب کے کہہ افندی ہاؤس میں گونجتے رہے۔ موم پریشے کہاں ہے؟ ماس جو گھر آنے کے بعد کمرے میں جا چکا تھا اور پریشے کا کمرے میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی وہ کمرے میں نہ آئی تو ماس کمرے سے باہر آ کر فوزیہ بیگم سے بولا تو انہوں نے مسکراہٹ دبا کر کچن کی طرف اشارہ کیا، جبکہ ان کے اشارہ کرنے پر ماس دانت پیس کر رہ گیا اور کچن کی طرف چل دیا، جہاں پریشا میڈم کھانے سے بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ اسے کھاتا دیکھ ماس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی، گلا کھنکھار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا، لیکن پریشا تو ایسے مصروف تھی جیسے صدیوں سے کچھ کھانے کو نہ ملا ہو۔ موٹی بس کرو، کتنا کھاؤ گی؟ ماس اسے چڑھاتے ہوئے بولا تو پریشا چڑ بھی گئی۔ نہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے، میرے کھانے پہ بھی نظر رکھیں گے؟ پریشا تنک کر بولی۔ ایکسپیکٹنگ پیریڈ میں پریشا کو بھوک زیادہ لگتی تھی، جس وجہ سے ماس اسے اکثر تنگ کرتا رہتا تھا۔ کچھ خوف کرو، وہاں سے بھی اتنا ٹھوس آئی ہو اور یہاں آ کر بھی ٹھوس رہی ہو، تم تو عنقریب گول گپا بنو گی۔ ماس مسکراہٹ دبا کر مصنوعی سنجیدگی سے بولا تو پریشا منہ پھلا کر کمرے کی طرف چل دی۔ ماس بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ناراض ہو گئی کیا؟ ماس اس کا کندھا ہلا کر بولا جو کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی، جیسے اب ماس کو نہ بلانے کی قسم کھا لی ہو، لیکن پریشا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اچھا یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا۔ ماس نے وہی حربہ آزمایا جس کے پورے ہونے کا چانسز تھے اور ہوا بھی وہی۔ ساری ناراضگی بھول کر اس کی طرح منہ کر کے بیٹھ گئی۔ اب آپ اتنا کہہ ہی رہے ہیں تو دیکھ لیتی ہوں، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی تو ماس نے فقط آئی برو جھکانے پر اکتفا کیا اور اپنے خالی ہاتھ آگے کر دیے۔ پریشا اس کی حرکت پہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اچھا یہ لو تمہاری فیورٹ چاکلیٹ۔ ماس جلدی سے چاکلیٹ دکھاتا ہوا بولا، مبادا وہ اسے ہی نہ کھا جائے۔ تو پریشا آرام سے وہ چاکلیٹ پکڑ کر کھانے لگی۔ میرا بیبی بھی تمہاری طرح موٹا ہوگا، مجھے تمہاری کھانے کی رفتار سے اندازہ ہو رہا ہے۔ ماس اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لے کر کھاتا ہوا بولا تو پریشا روحان سی ہو گئی۔ میں موٹی ہو گئی تو آپ مجھ سے پیار نہ کرو گے نا؟ پریشا سوں کرتے ہوئے بولی تو ماس بکھلا گیا۔ ایسا سوچا بھی کیسے تم نے؟ میرا پیار کسی ظاہری خوبصورت کا محتاج نہیں ہے پری، میں نے پہلے بھی شاید یہ بات تمہیں سمجھائی تھی، اور ویسے بھی میں تمہیں تنگ کرتا ہوں۔
اتنی بڑی خوشی تم نے مجھے دی ہے، اس کے بدلے تم آلو، بینگن، ٹماٹر، گوبھی بھی بن جاؤ تو مجھے پیاری ہی لگو گی۔ وہ پریشے کو اپنے ساتھ لگاتا ہوا ماتھا چومتا ہوا بولا۔ آخر میں پٹری سے اترتا ہوا بولا تو پریشے نے اس کے بازو پہ تھپڑ مارا اور کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ باز بھی مسکراہٹ دباتا ہوا اسے اپنے حصار میں کھینچتا ہوا لیٹ گیا تو پریشے نے آسودگی سے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔